الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی یا تو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نالین پاک کے توسل سے تصدق سے جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں سب سے پہلے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. پروردگار عالم اپنی شجاع شان جمعۃ المبارک کے دروس و برکات اور اس کا جو ثواب عطا فرمائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تعالیٰ نسان ساری زندگی نمازیں پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا، اعمال صالحہ کرنا اور مسجدوں میں سب سے پہلے سب سے آگے صف اول میں زندگی گزارنا رہنا نصیب فرمائے. اور جمعۃ المبارک کی بابرکت لمحات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام غلطیاں خطائیں اللہ کریم معاف فرمائے اور بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ اعلیٰ اسلام اللہ کو حضور اس کے بعد بوڑھی آ گئی. اللہ کو حضور آج ماہ ذی الحج کا چاند دیکھا جائے گا. ماہ ذی الحج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس اسلامی سال کا
اس آخری مہینے ذی الحج کا آغاز ہو رہا ہے۔ ذی الحج کا ماہ مقدس خوش بخت بانصیب حضرات اس وقت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین کی طرف اس مقدس سفر میں گامزن ہیں۔ قافلے پہنچ چکے ہیں، جا رہے ہیں، تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا اس عظیم الشان بابرکت اجتماع، اس کی برکتیں اللہ پورے عالم اسلام کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بہت بڑے روح پرور حج کے اجتماع کو نظر بد سے، کسی بھی ناکام آفت سے اللہ کے محفوظ فرمائے۔ حج کیا ہے؟ ہم نے پہلے کی تفصیل سے پڑھا تھا کہ یہ سال حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی وہ توحید جو آپ نے عالم کفر میں سب کے سامنے جس توحید کا، جس وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی جس الوہیت اور ربوبیت کا پرچم لہرا کر آپ سب کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تھے، اس توحید کا نتیجہ یہ عالم اسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حج کی صورت میں رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے حج بنا دیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا زندگی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، بلکہ ولیکن کان حنیفا مسلما، حنیف مسلمان تھے۔ حنیف اسے کہتے ہیں کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں، وحدانیت میں، اس کی یکتائی میں، اس کی ذات میں اس حد تک اپنے آپ کو گم کر دے، اس کو کوئی اور چیز کی نہ دھیان ہو، نہ اس کی توجہ ہو، نہ اس کو پرواہ ہو، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دین کو دین حنیف کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی ہے، حضور کے بعد، حضور کے علاوہ ایسے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی توحید کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری توحید کو حج بنا دیا، ایک عمل کو اللہ کے لیے حج بنا دیا۔ اس حد تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، یکتائی میں کھو گئے تھے، اپنے آپ کو مٹا دیا تھا۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا اللہ کریم اس کو مقام عطا کرتا ہے، اتنا ہی پھر اس کو مشکلات سے، مسائل سے، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنا ہی ایک شخص حضور کے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، جو جملہ کہا ہے، جو بات کہی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا، سوچنا بیٹھ گیا۔ کل پھر آئی، دوسرے دن پھر آیا، حضور نے فرمایا اب بتاؤ۔ اس نے کہا حضور میں نے غور و فکر کیا ہے، میں نے اس پہ سوچا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہا حضور یہی کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔
حضور نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ، تمہارے پاس دن ہے، رات ہے، 24 گھنٹے ہیں، اس بات پہ بیٹھ کے غور و فکر کر کہ تم نے کہی ہے، اس کو سوچو۔ پھر چلا گیا، دوسرے دن آیا، پھر نہیں جا کر کہا، تو حضور نے پھر تیسرے دن واپس بھیج دیا، تو میں جاؤ اور پھر کل۔ جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا اب بتاؤ کیا کہا تم؟ کہا حضور میں 3 دن تک آپ کے حکم کے مطابق غور و فکر کرتا رہا اور اپنے دل کی طرف بھی دیکھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، اب تمہاری طرف مسائل، امتحانات، آزمائشیں، ابتلائیں اس طرح تمہاری طرف بڑھیں گی جس طرح کہ بلندی سے پستی کی جانب سیلاب کا پانی آتا ہے، اس طرح ہے۔ اب تیار ہو جاؤ، ہر قدم پہ پہلے سے سخت امتحان کھڑا ہوگا، ہر قدم پہ پہلے سے سخت، پہلے سے سخت۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے انبیاء کی مزارات ہیں، قبریں ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، بھوک کی وجہ سے۔ کچھ ایسے انبیاء تھے جن کے سر پہ آرے چلا دیے گئے، کچھ ایسے انبیاء اور رسول گزرے ہیں کہ جن کے جسم پر لوہے کی تیز آگ کی کنگیاں چلا دی گئی۔ تو جو اللہ کریم کی جتنا بھی قریب ہوتا ہے، جتنا اس کو قرب نصیب ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی پھر وہ امتحانات کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اللہ کریم کا محبوب اور کون تھا؟ مقام محبوبیت پہ فائز کیا، لیکن اتنا مقام تھا کہ حضور جہاں پہ قدم رکھتے اللہ فرماتا ہے محبوب اس جگہ کی قسم ہے جہاں پہ تم نے قدم رکھا، تیری آنکھوں کی قسم، تیرے چہرے پر توحان کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، علم نشرح تیرے سینے کی قسم، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، تیرے دندان کی، معبود تیری چادروں کی، تیری زندگی کے ایک لمحے کی قسم، وما ینطق عن الہویٰ، معبود تیری زبان کی قسم، تیرے بولنے کی قسم، تیرے دیکھنے کی قسم، تیرے سننے کی قسم۔ ہر اتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ حضور سے، حضور اللہ تعالیٰ حضور کی قسم اٹھا رہا ہے جو بے نیاز ساتھ تھی، لیکن پھر کتنے سخت امتحانات سے گزارا۔ احد کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے، مکے کا اپنے مخالف ہو گئے، طائف والوں نے پتھر مار مار کر حضور کو وہاں سے نکال دیا، دندان شہید ہو گئے، لوہے کے کھود کی جو کڑیاں تھے حضور کے چہرے اقدس میں دھنس کے نکالنا پڑا، خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ اگر زندگی میں کوئی بیماری نہیں نہ آتی تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ ایک صحابی ہے کہ حج اسی چیز کا نام ہے، قربانی، قربانی کیسے کہتے ہیں؟ خون بہانا، اسی چیز کا نام ہے۔ اس صرف جانور پہ قربانی، چھری بہانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتا ہے تمہارے خون اور تمہارے جانوروں کے گوشت مجھ تک نہیں پہنچتے، قرآن ہے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو اس قربانی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ گوشت اور بڑا جانور ہو، بہت بڑا جانور ہو، پھر لوگوں کو دکھایا جائے، اس بازار میں لے کے چلتے ہیں، پھر اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، پھر اس کی تشہیر منائی ہوئی ہوتی ہے، پھر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا جانور خریدا ہے۔ یہ کس لیے خریدا تھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدا تھا؟ اس لیے خریدا تھا کہ میں بہت بڑی قربانی کر رہا ہوں؟ نہیں، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اس میں صرف تقویٰ دیکھا جائے گا، اتنا تھا، بس صرف تقویٰ دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ یہی تو قربانی ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع ہم چلا رہے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے کہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، رات کا وقت ہے، بستر کے لیٹے ہوئے تھے،
بیوی پانی لینے کے لیے گئی. جب بیوی پانی پیالے میں لے کے آئی نا تو وہ جو صحابی رسول تھے حضور کے غلام تھے ان کی آنکھ لگ گئی. تو بیوی جانتی تھی خامد کا مقام کیا ہے تو وہ اس نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور ساری رات وہ پیالہ لے کے کھڑی رہی کہ ان کی آنکھ کھلے گی تو پانی دے دو. تو پھر کیا ہوا؟ جب ساری رات پیالہ لے کے کھڑی رہی، صبح کا وقت ہوا، جب اذان کی آواز آئی تو صحابی رسول کے پاس کوئی سردیوں کی لمبی راتیں تھی اور کہا کہ چلیے تم ساری رات یہ پیالہ لے کے کھڑی رہی، مجھے جگا لیتی، پوری رات یہ پیالہ لے کے کھڑی رہی. کہا بیوی نے کہا کہ میں نے بے ادبی سمجھی کہ آپ کو جگا دوں. تو میری زندگی کے سردار ہو، مجازی خدا ہو. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو تمہارے سامنے دیتا، مناسب نہ سمجھا. خامد خوش ہو گیا، صحابی رسول مسلمان خوش ہو گیا. پوری رات سردی کی پیالہ لے کر کھڑی رہی، پانی لے کر اپنے میں لگایا. خوش ہو کے کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ آج تجھے دوں گا. بیوی نے کہا کہ رہنے دو، پانی پی. کہا نہیں، تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو جو کہے کہ آج تجھے دوں گا. تو میری خاطر مجھے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پوری رات پانی لے کر کھڑی رہی، اتنی محبت، تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو بیوی نے پھر کہا کہ رہنے دو. تو کہا نہیں، ماں کا کیا مانگتی ہے؟ اتنی محبت کرتی ہے. تو بیوی نے کہا کہ سوچ لو پھر جو مانگوں گی وہ دو گے. تو کہا دوں گا. تو کہا اگر مجھ پہ اتنے ہی خوش ہو کہ میں تمہارے لیے پوری رات پانی کا پیالہ لیے کھڑی رہی اور اب تم مجھے کہتے ہو کہ ماں کیا مانگتی ہے، اتنے خوش ہو مجھ سے، مجھے دینا چاہتے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ مجھے طلاق دے دو. تو صحابی رسول نے کہا کہ تو میری خاطر میری محبت میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ لیٹا تو اسے پانی مانگا، تو پانی لے کے آئی. سردیوں کی لمبی رات تھی، میری آنکھ لگ گئی اور تو نے میری محبت مجھے جگانا منظور نہ سمجھا، گوارا نہ کیا اور پوری رات پانی لیے کھڑی رہی حتیٰ کہ سب کی اذان ہو گئی. اتنی محبت. اور اب جب میں نے خوش ہو کر تو اسے کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو نے آگے سے کہا اگر دینا نہیں چاہتے تو مجھے طلاق دے. اتنی محبت، اتنا ادب، اور پھر طلاق کیوں مانگتی ہو؟ کہا بس طلاق دے. سوچنا پڑ گیا. بیوی کی بیوی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، پوری رات پانی لے کے کھڑی رہی، کبھی اس کی کوئی بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، خدمت کرتی ہے، ادب سے اپنا ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہے. اور جب کہا کچھ مانگو تو کہا طلاق دے دو. تو بیوی نے کہا تو دینی پڑے گی. پریشان ہو گیا خامد کیا کرے. اس نے کہا اٹھو پھر حضور کے پاس چلتے ہیں. انہیں مشکل میں ڈال دیا. میں نے کہا مانگو، خوش ہو کے کیا مانگتی ہو؟ کوئی اور چیز میں طلاق مانگی. اب میاں بیوی دونوں حضور کے پاس جا رہے ہیں، حضور کی دربار. خامد پریشان ہے، ہو کیا گیا؟ میں نے بیوی سے کہا مانگو، خوش ہو کے کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا طلاق دے دو. اب حضور کے دربار کی طرف جا رہے تھے، کاشا میں ابو بکر کی طرف جا رہے تھے. تھوڑا سا راستے میں گئے، خامد کو ٹھوکر لگی تو زمین میں گرتا ہے. اس کے جو گھٹنے تھے، اس کا چہرہ تھا، اس کا جسم تھا، وہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. تو بیوی نے اس کو پکڑا، اٹھایا، اس کو خون صاف کیا، اس کے زخم تھے ان کو صاف کیا اور خامد سے کہا کہ واپس چلو، اب حضور کے پاس نہیں جائیں گے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا گھر میں چلو پھر بتاتی. جب گھر میں پہنچے تو کہا اب بتاؤ. ہم حضور کے پاس یہ مسئلہ لے کر جا رہے تھے، میں نے خوش ہو کر تم سے کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی، تم نے کہا مجھے طلاق دے دو اگر راضی ہو. اب راستے میں گئے، ٹھوکر لگے، زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. تم نے میرے زخم صاف کیے، خون صاف کیا، مجھے اٹھایا، پانی پلایا، کہا واپس چلتے ہیں. یہ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، تو کرنا کیا چاہتی ہے اور چاہتی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو حضور سے سنا نہیں تھا کہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی مشکلات سے، مشکل سے ضرور گزارتا ہے، کسی نہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے. آج 2 مہینے ہو چکے ہیں، میں تجھے کسی مشکل میں نہیں دیکھا، نہ تجھ پہ کوئی بیماری آئی، نہ سر درد ہوا، نہ زکام ہوا، کوئی
مشکل تجھ پہ نہیں آئی، 2 مہینے ہو چکے ہیں، میں سمجھ نہیں تھی کہ اللہ مجھ پہ ناراض ہو چکا، اور میں نے کہا جس میں اللہ ناراض ہو پھر مجھے اس کے ساتھ رہنے کا کوئی آگے نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا مجھے طلاق دے دے، اور حضور کی دربار کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں بتا دیا نہیں میں اس پہ راضی ہوں، تو اتنی تکلیف آ گئی تو زخمی ہو گیا، میرا خون بہنے لگا، اب طلاق دے کو اللہ تجھ پہ راضی ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں جس پہ راضی ہوتا ہوں نا، جتنا راضی ہوتا ہوں اتنا ہی پھر امتحانات، آزمائشیں، ابتلائیں ان کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کفار میں کبھی بھی امتحان آیا، پیچھے آپ نے بزرگان دین کی زندگی پڑھی، انبیاء کی زندگی پڑھی، کتنے امتحانات تھے، کتنے مشکلیں تھیں، حضور سے بڑا کون تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنے مشکلات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایسی زندگی پڑھے، ایسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توحید بیان کی، اللہ کی وحدانیت میں، یکتائی میں ایسے کھو گئے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے آپ کی توحید سے، وحدانیت سے خوش ہو کر اللہ نے آپ کی ایک ایک قدم کو مقام حج بنا دیا۔ ایسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کسی کو بھی رب کے ساتھ نہ ذات میں، نہ ذات و دور کی بات تھی، صفات و دور کی بات تھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، اور کہا صرف ابراہیم مسلمان نہیں تھے بلکہ کان حنیفا مسلما، حنیف مسلمان تھے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے نا، یا ہم نے پہلے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، اشارہ تھا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے نمرود کے دور میں، تو کتنا مشکل امتحان تھا کہ جب نمرود اس کا تو نہیں چاہتا کہ عالم میں بولتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ہر طرف اس جھوٹے خدا کی جھوٹی خدائی کرتے رکھتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی جھوٹی خدائی کو آپ نے جو ہے وہ توڑ دیے، بت کتنے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور سیدنا حضور آپ کی جب شان بیان کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو نمرود نے خواب دیکھا اختصار کے ساتھ کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے آسمان سے، اور پھر وہ اتر گیا، اس کے ٹکڑے ہوئے، وہ میری جھولی میں گرا، نمرود پسینے میں ہے، اٹھا، نجومیوں سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے، تو نجومیوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بابل کے سن سے بچہ پیدا ہوتا، تو تیری جھوٹی خدائی اور تیری جھوٹی بادشاہی کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اس نے پھر پوچھا نجومیوں سے وہ کب پیدا ہوگا، کہاں فلاں دن پیدا ہوگا، پھر اس سے پہلے نمرود نے جتنے بچے تھے ان کو قتل کروا دیا، جتنی عورتوں کے پیٹ میں بچے تھے حاملہ تھی سب کے حمل کرا دیے گئے۔ پھر علم نجوم کہ جو مالک نے انہوں نے بتایا اپنے جو کتابیں دیکھ کر، نمرود سے کہا کہ فلاں چاند کی فلاں تاریخ کو وہ بچہ اپنے باپ کے سلب سے اپنی ماں کی ذہن میں منتقل ہو جائے گا۔ وہ جب رات آئی اس رات کو آنے سے پہلے پھر نمرود نے کیا کیا، اپنی دانش اپنے خدائی کے سارے دروازے قدرت کے بند کر دیے، بابل شہر کے سارے مردوں کو جنگل میں بند کر دیا، عورتوں کے گھروں میں بند کر دیا، دروازے باہر سے بند کر دیے گئے، کوئی عورت کسی مرد سے نہیں مل سکتی، کوئی مرد کسی عورت کو قریب نہیں جا سکتا۔ گویا کہ نمرود نے سخت طرح لگا دیا تھا کوئی مرد آج کی رات بابل شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، سارے بابل شہر کے جو مرد تھے جنگل میں پابند سلاسل تھے، فوجی محاصرے میں تھے، بابل شہر میں محاصرہ لگا ہوا ہے، کوئی مرد آج گھر نہیں آ سکتا، کوئی عورت کسی سے نہیں مل سکتی، دروازے بند ہیں۔ پھر کیا ہوا، جب رات کا وقت گزر رہا ہے، رات کا وقت، آدھی رات کا وقت، نمرود جنگل میں بیٹھا ہے، سارے بابل شہر کے مرد وہاں پہ پابند سلاسل، علم نجوم کے ماہر جو ہے، جادو کے ماہر جو ہے، وہ اپنی کتابیں کھولے سامنے بیٹھے ہیں۔ نمرود نے کہا تم دیکھتے رہنا کہیں وہ بچہ اپنے باپ کے سلب سے ماں کی رحم میں منتقل تو نہیں ہوتا۔ علم نجوم کے ماہر کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، بابل کے مرد جنگل میں پابند سلاسل، عورتیں گھروں میں قید ہیں، دروازے بند ہیں، سپاہیوں کا پہرا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، علم نجوم کے ماہر اچانک جب لخت چیخ اٹھے، انہوں نے کہا نمرود تو نے خاک انتظام کروائے، وہ بچہ ابھی اس لمحے باپ کے سلب سے ماں کی رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔
اللہ فرماتا ہے ان ربک فعال لما یرید، جب رب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے رہے میں منتقل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے حضور فرماتے میری دادی جان کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تھے وہ ماں کی شکل میں ہیں۔ این جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں پیدائش کا وقت قریب آیا، چاند لمحے پہلے ایک دن تھا یا رات تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو پتہ چلا کہ میں تو حمل سے ہوں اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو نمرود قتل کروا دیا۔ سوچ میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میری اس قدر پتا کے ذہن میں بار ڈال کے جنگل میں تشریف لے گئی۔ حضور فرماتا آپ غار میں تشریف لے گئی، جب غار میں گئی جنگل میں تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی۔ آپ باہر نکلی، آپ نے سامنے پتھر جوڑ دیے، غار کو بند کر دیا۔ غار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تیزی سے اس غار میں پرورش فرما رہے تھے جتنا ایک بچہ ہفتے میں بڑا ہوتا آپ ایک دن میں بڑے ہو گئے تھے۔ اب 4 دن کے تھے تو 1 مہینے کے ہو چکے تھے۔ اور جب آپ کی والدہ پھر ملنے کے لیے تشریف لے گئی آپ کو، جب وہاں سے جاتی ہیں جو ہی والدہ قریب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں سے پتھر خود بخود رکھنا شروع ہو جاتے ہیں غار کے سامنے۔ پھر حضور فرماتے میری دادی جان غار میں گئی تو دیکھا کہ غار روشن ہے، نور سے بھری ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ میں 2 انگلیاں ہیں۔ جب ماں نے باہر نکالی تو ایک سے شہد آ رہا تھا، ایک سے دودھ آ رہا تھا۔ اب 4 دنوں کے تھے تو چند سالوں کے ہو گئے، اور پھر ماں نے انگلی پکڑی اور پھر شہر میں تشریف لائے۔ اختصار کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، نمرود اس کی ساری حکومت، اس کی طاقتیں، سب کچھ پوری حکومتی مشینری، سارے لشکر تھے، سپاہی تھے، فوجیں تھی، قوت تھی، طاقت تھی، ملک تھی، سلطنتیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھی۔ تنے تنہا اللہ کا یہ پیغمبر کھڑا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اور کوئی بھی پھر جس رب کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے نا اس کو کوئی بات بھی تیرا نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام پڑھتے چلے گئے، مقرر دلیل ہے۔ پھر نمرودی کی زندگی میں ایک عید کا دن آتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے، سورۃ صافات میں بھی آگے بھی کہتا ہے۔ تو جب عید کا دن آیا تو نمرود نے اپنے چچا کو بلایا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ اس نے بھی تک جوانی کی بہاریں کہا دیکھی، آپ جوانی چل رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ سورۃ صافات سورۃ یاسین سے اگلی سورت کا ترجمہ ہے۔ آپ نے فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، فرمایا ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا نہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو سارے چلے گئے اور شاہی بت خانے کی چابی ابراہیم علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، اور جب وہ سارے چلے گئے تو سارا بابل شہر خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، شاہی بت خانے میں گئے، اس کو کھولا تو دیکھا بہت بڑا بت درمیان میں سونے کے چاندی کے ہیں، ہاتھ تو بہت بنے ہیں۔ تو ان کا ایک عقیدہ تھا یہودیوں کا، سب اٹھتے عید کے دن کھانے پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور شام کو جب جنگل سے لاہ و لعاب سے شراب و کباب کی طاقت سے واپس آتے تھے تو کھا لیا کرتے تھے۔ عقیدہ تھا جن کا جو روحانی حصہ ہمارے بتاؤں کو کھانے کا۔ جب سارے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف، وہ شاہی بت خانے کا دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا کہ فقال لا تاکلوا ما لکم لا تنطقون، آپ نے فرمایا ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے کھانے پڑے کیوں نہیں کھاتے؟ قرآن ہے فقال لا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ان کو؟ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں تم؟ جوش توحید میں بھر گئے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کلاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور آخر میں کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ اور جب شام کو نمرودی آئے تو اپنے بتوں کا اشر دیکھا تو کہا یہ ترجمہ قرآن کا وقت نہیں ہے، تو کہا یہ سب کچھ ابراہیم نے کیا ہوگا۔ آپ کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھنا کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے نہیں ہو یہ ترجمہ قرآن کا، تم جانتے نہیں کہ بول نہیں سکتے؟ تو آپ نے کہا جب بول نہیں سکتے، سن صحیح نہیں سکتے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اختصار کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو جب آپ علماء لکھتے ہیں مفسرین کی 40 اور 45 فٹ ایسی آگ، لمبی چار دیواری چوڑی
اور جس کی 43 فٹ اونچائی تھی وہ تعمیر کی گئی، اور 3 مہینے تک وہ اس کو لکڑیوں سے بھرتے رہے، لشکروں سے پار میں۔ کوئی بیمار تھا، کوئی مریض تھا، کوئی منت مانتا، میری منت پوری ہوگی، اللہ نے مجھے صحت دی تو میں اتنی نار ابراہیم کی قیمت جو ہے وہ لکڑیاں چڑھاؤں گا۔ 3 مہینے کے اندر مرتاد دیواری جب بھر دی گئی وہ لکڑیوں سے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے منجنیق تیار کی گئی، کیا اس میں ڈالا جائے۔ ایک نمرود ایک منارہ تعمیر کیا کہ میں اس منارے کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھوں گا کہ میرے دشمن کا کیا اثر ہوتا ہے اس آگ میں۔ نمرود کی جوان بیٹی اس منارے کے اوپر اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں ڈال کر آگ میں ڈالنے لگے تو آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے، اللہ اس روئے زمین پر ایک ہی تو تھا جو میرا نام کہنے والا تھا، کوئی بھی تھا، وہ بھی آگ میں ڈال جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کے بعد اس سے کرنا چاہتے کر لو۔ جبریل آئے تو آج یہ بارش کا فرشتہ ہے، اگر حکم ہو تو اتنی بارش برسا دے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، ورنہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ۔ پھر جبریل نے کہا میرے لیے کوئی حکم ہو تو کہا جبریل بتاؤ یہ آگ کس نے لگوائی، آگ کو کھانے لگا، خدا جانتا بندہ جانتا، کہا پھر واپس کرے جاؤ، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جو آگ میں ڈالا گیا، اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ وہ ساری آگ نار ابراہیم کی آگ تھی، وہ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی۔ حضور نے فرمایا 3 دن تک پوری ہوئی زمین پر آگ ٹھنڈی رہتی، بجھا دی۔ اب جب آگ نہ گئی تو جبریل اوپر سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں پہ ایک نرم و گداز پلنگ ہے، بستر ہے جس پر سیدھے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر نمرود پر جب دکھا دیا، پردے ہٹا دیے کہ رب کس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ایک بال بھی نہیں کر سکتا۔ نمرود کی جوان بیٹی ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا ابراہیم اگر اجازت ہو تو آگ میں چھلانگ لگا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھو پھر آگ میں چھلانگ لگا دو۔ نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھا، چھلانگ لگا دی، 40 دن تک آگ میں رہے۔ جب آگ سے باہر آئے تو ساری زندگی ساتھ یاد کر کے رہا کرتے تھے کہ آگ میں جو ہی پہنچا پھر 40 دن تک آگ میں رہا، اللہ 40 دن بلا حجاب اپنا دیدار کرواتا۔ جب باہر تشریف لائے جو نمرود کی بیٹی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی، آپ نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی نمرود کی بیٹی کو چھٹا خدا تھا جس کا نکاح حضرت لوط علیہ السلام سے ہوا تھا، مسلمان ہو گئی تھی، ابراہیم کے مان جائی تھی۔ اللہ نے اس کو 12 بیٹے عطا کیے تھے اور 12 کی 12 اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ رب کی شان ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں، پھر فلسطین میں گئے، پھر شام میں گئے، اس پہ ان کا گفتگو کریں گے، سننے میں اللہ